حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا ہے کہ اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جائے، ان کے جلووں کی چمک پوری طرح کھل جائے، کائنات پگھل جائے، کوئی اپنا وجود ہی برقرار نہ رکھ سکے۔ مولانا حسن رضا بولے نا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، کس کی ہمت ہو، کسی آنکھ میں طاقت ہے کہ پھر ان جلووں کی تاب لا سکے۔ حضور کثرت کے ساتھ تبسم کرنے والے تھے، جتنا تبسم حضور کرتے تھے کوئی اور نہیں کرتا تھا۔ تو علماء نے اس کے ضمن میں لکھا کہ حضور اگر کثرت سے تبسم کرنے والے نہ ہوتے تو حضور کا رعب لوگوں پر چھایا رہتا اور کوئی حضور علیہ السلام سے کلام کرنے کی ہمت نہ پاتا۔ تو کثرت تبسم کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے بات کرنے کی ہمت لوگوں کے اندر ہوتی، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی ہمت ہر ایک کی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا جب یہ آتے تو حضور کو دیکھتے، حضور ان کو دیکھتے اور پھر مسکرانے لگ جاتے، باقی سب کی نظریں جھکی رہتی، تو ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اور یہ پوشیدہ، مخفی اور چھپا ہوا حسن ہے، تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ماجرا کیا ہے، تو میرے امام نے یہاں ایک تضاد کا شعر حضور علیہ السلام کی نعت کا کہا ہے۔ ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک میں تمام شعراء کو بالاستیعاب تو نہیں پڑھا، لیکن تھوڑا تھوڑا چکھا ضرور ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صنعت تضاد کا ایسا دوسرا شعر پورے اردو ادب میں نہیں ملے گا۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے پھر اس کا تضاد لاتا ہے دوسرے مصرے میں۔ کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2 تضادات ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اب تضاد آئیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے، حسن بھی یوسف کا اور یہ نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں انگلیاں کٹیں اور یہاں سر کٹ رہے ہیں، اور وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے، اور وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ اور اگر آپ آگے بڑھے، انگلیاں کٹیں، سر کٹاتے ہیں، تسلسل ابھی جاری ہے۔ غازی علم الدین نے ابھی کٹوایا ہے، آج بھی اس شاخ سر کٹوا رہے ہیں حضور کے نام پہ، کٹاتے ہیں، تسلسل، وہاں ماضی ہے یہاں مضارع ہے۔ اور اکثر علماء اور طلباء موجود ہیں، کٹیں لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے۔ کٹیں قصد ارادہ نہیں پایا جاتا، کٹ گئیں، کاٹنے تو ناشپاتیاں لگی تھی، کٹ انگلیاں گئیں، وہاں کٹیں اور سر کٹاتے ہیں، قصد اور ارادہ پایا جاتا ہے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ کٹا کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، اور یہ ایمان پہلے لائے سر پھر کٹوائے۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن ملی تھا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو حضور کے حسن کے بارے میں بیان کی، جامعیت کے ساتھ حضور کے حسن کو بیان کیا، مقصدہ، حضور کا حسن متوازن تھا، ہر شے میں اعتدال تھا، ہر شے میں جمال تھا۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان دی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں توازن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، اور جو ہے وہ چمک اور جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ وہ جمال اور وہ خوبصورتی رکھتی تھی کہ جو انہی کا مقسوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر حدیث سنیے، پھر دوبارہ سنیے، وہ فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہن، کائنات میں جتنا قد و قامت سونا میرے حضور کا تھا، جتنی سونی قد و قامت میرے حضور کی تھی، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا، زمانے میں کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ اور ہو بھی کیسے، کائنات میں کوئی ایسا جنم لیا ہی نہیں جیسا آمنہ کے لال نے جنم لیا ہے۔ وہ حسن دیا، وہ جمال دیا۔ حضور کا مبارک یہ جسم بے سایہ تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں حضور کا سایہ دیکھا گیا۔ چاند چڑھا ہو یا سورج طلوع ہوا ہو تو حضور کا سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے سائے کو زمین پر اس لیے نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی انسان کا قدم حضور کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اور اس پر حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا دل نہال ہو جائے گا، آپ کے قلب کو فرحت اور ٹھنڈک نصیب ہوگی، چونکہ حضور کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے، اور حضور کا کہ حسن کا تذکرہ بھی قلب کی ٹھنڈک کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کو حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈک اور راحت نہیں پہنچتی، شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ حضور کا ذکر یقیناً تسکین قلب اور قرار جاں ہے۔ تو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ شخص از شخص لطیف تر است، کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور چون لطیف تر از وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارد۔ جب کائنات میں حضور سے لطیف اللہ نے کوئی شے ہی نہیں بنائی تو سایہ کیسے بن سکتا تھا؟ تو کائنات میں سب سے لطیف ترین ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کسی بھی شے سے اس کا سایہ زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ تو جب سایہ زیادہ لطیف ہوتا ہے تو حضور کا سایہ ہوتا تو وہ بھی زیادہ لطیف ہوتا۔ تو کہا اللہ نے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اس بے سائے کا سایہ پورے عالم پہ ہے، اور حضور کا ایسا سایہ موجود نہیں تھا، لیکن رحمتوں کا سایہ پورے جہان پہ چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ وجود کو بے سایہ بنایا۔ بتواتر ثابت شد کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ نہ داشتن۔ امداد السلوک نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا تھا۔ اور کیسے حضور کا سایہ ہوگا جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور علی نور ہی ہیں، تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔